السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں جس کی بہت زیادہ ہی فضیلت ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک وظیفہ ایسا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کرنے کو کہا ہے، وہ وظیفہ ہے استغفار کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں استغفار تو کرتا ہوں لیکن میرے مصائب، مشکلات، میرے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ آج جو اپنے اساتذہ کرام کا بڑے درجات پر فائز ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اس کے معاملات بہتر کر دیتا ہوں۔ جب بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، استغفار میں یہی چیز آتی ہے، بخشش مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات بہتر کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ استغفار کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے ہر چیز عطا کر دوں گا۔ سب سے پہلا کام میں اس کو معاف کر دوں گا۔ بے شک تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفار ہے۔ وہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ وہ بارشوں کا نزول کرے گا، تمہیں باغات دے گا، تمہاری پریشانی دور کرے گا، تمہیں مال عطا کرے گا، اولاد کی پریشانی ہے اولاد عطا کر دے گا۔ یعنی استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کسی کو کوئی مشکل ہے وہ استغفار کرے، اللہ نے تو ہمیں بتا دیا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہی درس دیا ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اس کی پریشانی ختم کر دیتا ہوں، غم دور کر دیتا ہوں اور رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خود دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پاک ہیں، پاک ہستی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا رہے ہیں، استغفار سے گناہ نہ ختم ہوں گے بلکہ اس سے خیر بھی ملتی ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کرتا ہے بندے کو۔ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات قیام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، فرمایا میں اپنے رب کا شکر گزار نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو پتہ چلا استغفار کرنا ایک طرف سے شکر بھی ہے۔ اردو میں استغفار ہے اور پڑھنا لفظ استغفر اللہ ہے۔ اللہ کی انسان کو پسند کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ انسان گناہ کر کے استغفار کرتا ہے۔ اللہ کو فرشتوں سے زیادہ بندہ پسند ہے، اس لیے کہ اللہ کی بڑائی تو فرشتے بھی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ اللہ کو انسان اس لیے پسند ہے کہ کوتاہی بھی کرتا ہے پھر استغفار کرتا ہے۔ حدیث میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، اللہ کو بندہ اتنا پسند ہے جو استغفار کرتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات میں اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے، جو 10 بار پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے بندے کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ! بندہ گناہ کرے تو فرشتے 6 گھنٹے تک نہیں لکھتے، بندہ استغفار کر لے اللہ ویسے معاف فرما دے گا، لکھنے ہی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ فرشتوں کو روک دیتے ہیں، رک جاؤ، میرا بندہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے۔ استغفار پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں دنیا داری کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زبان کو استغفار کے ذکر کے ورد سے تر رکھیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، معافی بھی مانگتے رہیں، میرا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گناہ کے پیچھے اپنی نیکی کو لگا دو، وہ اس کو مٹا دے گا۔ نیکی یہی ہے، ذکر گناہ کیا، اس کے پیچھے ذکر لگا دو، استغفار۔ آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر استغفار کریں، دعاؤں میں کریں، آپ ایک الگ سجدہ بھی کریں، اس میں رب کو منائیں، گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگیں، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفار ہے۔ آپ استغفار کریں، جب تک آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ استغفار کریں، جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل ہی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ استغفار کرے گا اس کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلیں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ اللہ کے قریب بھی اپنے بندے کو کرتا ہے، یعنی استغفار کرنے سے اللہ تمہیں فرما رہا ہے کہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا، میرا بزنس بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، مجھے کاروبار میں بہت لاس ہو گیا، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک اور شخص آیا، میں اپنی بیوی کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، ہمارے ایشوز چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک اور شخص ہے، اس نے کہا میرے باغات ہیں، ان میں پھل نہیں آ رہا، میرے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ جب سارے لوگ چلے گئے، حسن البصری سے ایک شخص نے پوچھا بڑی عجیب بات ہے، مختلف مسائل کے ساتھ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے سب سے کہا استغفار کریں۔ انہوں نے کہا میرا فلسفہ یہ نہیں ہے۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ استغفار کرو۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تم پر مسلسل بارش برسا دے گا، بارش بہت بڑی سورس ہوگی ویجیٹیشن کی، اوپر سے آ رہا ہے سارا رزق، اللہ اضافہ کرے گا تمہارے رزق میں، اولاد، مال میں۔ دیکھیے کتنی بڑی گارنٹی ہے، اللہ تمہیں سارے باغات دے گا۔ اب دیکھیں اس میں دنیا کی بات ہو رہی ہے، ان تمام باتوں کا مقصد صرف آپ سب کی بڑی گارنٹی ہے، اللہ تمہیں سارے باغات دے گا۔ اب دیکھیں اس میں دنیا کی بات ہو رہی ہے، ان تمام باتوں کا مقصد صرف آپ سب کو اس پاورفل وظیفے کے بارے میں بتانا ہے جس کا ہم کو بالکل بھی اندازہ نہیں، اتنا پاورفل ذکر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ذکر ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے استغفار کرو، میرا بندہ استغفار کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، آپ خوش قسمتوں میں شمار ہو جائیں گے، رشتوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ آپ کی راہ میں رکاوٹوں کو ہٹاتا چلا جائے گا، آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ استغفار پڑھنے سے آپ دشمن اور بری نظر سے بچ جائیں گے، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ مال کشادہ رزق، صالح اولاد چاہتے ہیں تو استغفار کریں۔ برائی، تنگ دستی، مایوسی سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کا ذکر کریں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ کے بڑے بڑے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے استغفار سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاقت تمہاری بڑھ جائے گی، استغفار کرتے رہو۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار سے گناہ کو بخش دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ نے کہا ہے استغفار کرو، استغفار کرو، کم از کم دن میں 1200 بار ہونا چاہیے، یہ مجربات میں سے ہے۔ زیادہ سے زیادہ 12,000 بار استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی، ترمذی میں کہا ہے یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، یہ بھی کافی ہے، مطلب استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں محبت چاہیے، آرام چاہیے، عزت چاہیے، حلال دولت چاہیے، وقار، حفاظت چاہیے، خدا تیری نصرت چاہیے، بندوں کے ہر شر فساد سے بچت چاہتے ہیں تو اس کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں کیا ہے، 29 پارے میں۔ سارا کام استغفار سے ہوگا تو ہمیں بہت زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ زیادہ پڑھیں گے بہت زیادہ فائدہ ملے گا، کم پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ دنیا کی تمام تکلیفیں، رنج، غم، صدمہ، فتنہ، پریشانی سورۃ انفال میں ہے، استغفار سے ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین آپ اپنی روزمرہ زندگی میں استغفار کو شامل کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یقین کریں استغفار کرنے سے آپ کی تمام راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ استغفار پڑھنے سے دشمن، جادو ٹونا، نظر بد، سب سے استغفار آپ کو بچا لے گا، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی اور آپ کو رزق اتنا ملے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ کو اتنی کامیابیاں ملیں گی جن کو آپ اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنا پاورفل ذکر ہے، لوگ بہت کم جانتے ہیں۔
تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے۔